نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین اور امت مسلمہ کی ماں و بہنوں، گزشتہ سیرت کے چند دروس میں غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون ابو جہل کو قرار دیا، اور یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون آخری وقت میں پھر بھی ایمان لانے کا اقرار اس نے کر لیا تھا، لیکن اس امت کے فرعون ابو جہل نے آخری وقت میں بھی تکبر کو نہیں چھوڑا، اور جب یہ سب کے سب سرداران اس کنویں میں ڈالے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ 3 دن تک وہیں پر قیام فرماتے جہاں پہ غزوہ ہوتا تھا، اور 3 دن کے بعد آپ وہاں سے جایا کرتے تھے۔ تو آپ تیسرے دن اس کنویں کی منڈیر پر آئے اور آپ نے نام لے لے کر پکارا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید، اے امیہ۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، آپ لوگوں سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ یقیناً اللہ نے جس چیز کا وعدہ ہم سے کیا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا اور سچ کر کے دکھایا، اور اللہ نے جس چیز کا وعدہ تم سے کیا تھا، اللہ نے وہ وعدہ بھی سچ کر کے دکھایا۔ اس غزوہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے، اور 70 مشرکین اس غزوہ بدر میں قیدی بنے۔ اب جہاں پہ غزوہ ہوتا تھا اور جب خوشخبری آتی تھی تو یہ ایک خوشخبری دینے کے لیے بھی کہ بھئی جائیں مدینہ منورہ والوں کو خوشخبری دی جائے کہ مسلمان غالب آ چکے ہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا تھا۔ تو مدینہ منورہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو روانہ کیا، اور مدینہ منورہ، ایک مدینہ منورہ کا علاقہ اونچائی کی طرف ہے اور ایک علاقہ نچلے حصے کی طرف ہے، جسے آپ اپر اور لو کہہ سکتے ہیں۔ اونچائی والے حصے کو عربی میں عالی مدینہ کہا جاتا ہے، اور نیچے والے حصے کو سافل مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی کہلائے جاتے تھے، آپ نے ان کو مدینہ منورہ کے نچلے والے حصے کی طرف روانہ کیا کہ جائیں اور وہاں کے لوگوں کو خوشخبری دے کہ مسلمان غالب ہو چکے ہیں اور فاتح ہو چکے ہیں، اور اتنے مشرکین مارے جا چکے ہیں اور اتنے قیدی بن چکے ہیں۔
یہ روانہ ہوئے، اور اوپر والے حصے کی طرف حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صاحبزادہ اسامہ ابن زید، یہ نہایت کم عمر تھے، اور ان کی کم عمری کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے وصال سے چند دن پہلے انہیں ایک جگہ کی طرف روانہ کیا، جہاد کی طرف، اور انہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا، اور اس نوجوان کی عمر میں 17 برس تھی، اور غزوہ بدر یہاں پر سن 2 برس میں ہوا ہے، تو سن 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور 17 برس تو 9 برس کی عمر تھی اس صحابی کی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس نو عمری کی وجہ سے یہ بھی بدر میں شریک نہ ہوئے۔ بدر کے اندر کل ایسے 8 صحابہ تھے کہ جو بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اس میں سے ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ بیمار تھی، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر نہ جائیں، اپنے گھر والی کی خدمت کیجیے، تو وہ آپ کے منشا کے مطابق مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے۔ اس کے ساتھ اور بھی عشرہ مبشرہ کے اندر 2 نام آتے ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں حضرات ابو سفیان کے لشکر کی خبر گیری کے لیے آپ نے ان کو روانہ کیا تھا، یہ بھی بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن غزوہ بدر کے مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملا۔ اس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا، تو چونکہ آپ نگران آپ کی جگہ پر مقرر ہوئے تو آپ نے انہیں بھی مال غنیمت کے اندر حصہ دیا۔ اس کے ساتھ عاصم ابن عدی جو بالائی علاقے کے نگران تھے، آپ نے ان کو بھی حصہ دیا۔ اور اس کے ساتھ 2 صحابہ جو حارث نام کے صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستے سے کسی کام کی طرف لوٹا دیا تھا جب بدر کی طرف یہ قافلہ آ رہا تھا۔ یہ دونوں حضرات بھی بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن آپ نے ان دونوں کو بھی غزوہ بدر کے مال غنیمت میں پورا حصہ دیا۔ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بقیع میں تھے، اور ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ جب بدر کی طرف قافلہ روانہ ہو چکا تھا، یہ بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا ہم ان کے قبر کی طرف مٹی ڈال رہے تھے قبر کے اوپر، کہ اتنے میں ہم نے اپنے والد کو دیکھا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور انہوں نے آنے کے ساتھ ہی کہا خوشخبری ہو، مبارک ہو، ابو جہل مارا گیا، مغیرہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شعبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ مارا گیا، اور یہ اعلان کر رہے تھے مبارک ہو مبارک ہو، اور 70 بڑے بڑے نام وہ قیدی بن کے آ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ بڑے حیران ہوئے جو مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے نام تھے مکہ کے، اور حیرانی اس بات پر بھی ہوئی کہ اتنے چھوٹے سے جماعت نے اتنے بڑے بڑے سرداران کو کیسے مار دیا، اور پھر اتنے بڑے بڑے سرداران قیدی کیسے بن گئے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ دماغ سے صحیح نہیں ہے، یہ جو بار بار مارا گیا مارا گیا مارا گیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے دماغ سے صحیح نہیں لگ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے دماغ نے کام چھوڑ دیا ہو، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو انہوں نے ان سے کہا اچھا بتاؤ میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا آپ فلاں ابن فلاں ہے، میرا دماغ بالکل اپنی جگہ درست ہے، میرے دماغ نے کام نہیں چھوڑا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ حضرات مارے گئے، یہ حقیقت ہے کہ یہ حضرات مارے گئے۔ اور سب کے سب صحابہ اس وقت جو مدینہ منورہ کے اندر چند رہ چکے تھے،
یہ خوش ہوئے، اسی لیے کہ جو مکہ مکرمہ سے حضرات آئے تھے انہیں علم تھا کہ ان حضرات نے انہیں کیسی کیسی تکالیف دی، کیسی کیسی ایذائیں پہنچائی، اور اس غزوے میں 70 بڑے بڑے سرداران قیدی بن کر آئے۔ جب یہ سرداران قیدی بن کر مدینہ منورہ لائے گئے تو مدینہ منورہ لانے کے بعد اب ان کے بارے میں فیصلہ ہونے لگا کہ ان سرداران کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ایک جماعت نے کہا کہ ان سرداران سے فدیہ لیا جائے، مال لیا جائے اور مال کے عوض ان کو رہا کیا جائے۔ یہ بھی ایک ذلت والی بات ہوتی ہے کہ آپ ان سے مال لیں، اور جو اپنے آپ کو اتنا بڑا متکبرانہ لہجہ استعمال کیا کرتے تھے اور وہ آج آپ کے رحم و کرم پر ہو، چھوٹی جماعت کے رحم و کرم پر ہو، اور ان سے مال لے کر ان کو رہا کیا جائے۔ اور اسی مشورے میں مشہور صحابیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو رعا کیا جائے، ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اللہ ایمان کی عظمت کو ڈال لے اور یہ بعد میں مسلمان ہو جائے۔ اور اس میں سے اکثر مسلمان ہوئے، ان 70 میں سے اکثر بعد میں مسلمان ہوئے۔ اور ایک طرف جماعت کی رائے یہ تھی کہ یوم البدر یوم الفرقان ہے، اللہ نے اسے حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلے کا معرکہ قرار دیا، تو لہٰذا جب فیصلے کا معرکہ قرار دیا جا چکا ہے تو ان سب کو قتل کیا جائے، اور ان میں سے قتل کرنے والا جس کا جو رشتہ دار ہوگا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ اور اس مشورے میں پیش قدمی کرنے والے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ نے فرمایا میرا ماموں فلاں ابن فلاں ہے، میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں گا، میں اپنے ہاتھ سے اسے جان سے ماروں گا، انہیں ان سب کو قتل کیا جائے، ان سب کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے۔ ایک طرف صحابہ کی رائے یہ تھی، لیکن چونکہ اس طرف فدیے والے صحابہ کی تعداد زیادہ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے پر عمل کیا اور حکم دیا گیا کہ سب کو فدیہ، سب سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا جائے۔ اب جب یہ فدیے کی بات آ گئی، اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن کی آیات اتری، اور قرآن کی آیات کے اندر اللہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو، یہ جو سب قیدی بن کر آئے، اللہ نے اس فدیے والے مشورے کو کالعدم نہیں کیا، بلکہ بہتر کی بات کی کہ بہتر یہ تھا کہ ان سب کے حق میں یہ فیصلہ ہو جاتا کہ ان سب کو قتل کیا جاتا حتیٰ یسخر فی الارض۔ لیکن فیصلہ چونکہ ہو چکا اور مشورہ ہو چکا تھا تو اللہ نے اس مشورے کو کالعدم نہیں کیا، اور یہ بات بھی بتا دی کہ اگر کسی بات پر مشورہ ہو جائے اور کسی مشورے کے نتیجے میں ایک بات پر آپ پہنچ جائیں تو اس کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے، اس مشورے کو پھر قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے کالعدم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بہتری کی بات کی۔ جب وہ آیت اتری تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہ آیت سنائی تو آپ بھی رو رہے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ تھے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا اللہ نے اسے پسند نہیں فرمایا، ہمارے اس فیصلے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہ دونوں حضرت بھی رو رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے ان دونوں حضرات سے رونے کی وجہ پوچھی اور فرمایا مجھے بھی بتلائیے، اگر وہ ایسی بات ہے رونے والی میں بھی آپ حضرات کے ساتھ رونے میں شریک ہو جاؤں گا، اور اگر رونا نہیں بھی آیا رونے جیسی شکل ہی بنا دوں گا، لیکن مجھے بھی آپ حضرات بتلائیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے فیصلے کو پسند فرمایا۔ اندازہ لگائیے
کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ یہاں سے انہوں نے اپنی بات کہی اور وہاں سے اللہ نے قرآن مجید کی آیت بن کر نازل کر دی۔ اور قرآن مجید کے اندر علماء نے لکھا کل 17 یا 18 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق نازل کیے۔ آپ کی منشا تھی اور اللہ نے اسے قرآن کا اور دین کا حصہ بن کر نازل کر دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، مقام ابراہیم پر آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا میرا جی چاہتا ہے کہ اس مقام پر 2 رکعت نفل ہونے چاہیے۔ اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کو قرآن میں نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ باہر نکلی گھر سے، ظاہر پردے کا مکمل حکم نازل نہیں ہوا تھا اور کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جانے کے بعد فرمایا کہ آپ اس طرح باہر نہ نکلا کریں، جب بھی آئے تو مکمل چادر اوڑھ کے آئے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی زوجہ سے فرمایا اور یہ کہہ کر آپ واپس آئے۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت بن کر اتار دی، یا نساء النبی لستن یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی آپ باہر آئے تو چادر اوڑھ کر آئے، پردے کی حالت میں آئے۔ یہاں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا تھی اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت بن کر اور حکم بن کر نازل کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، بدر کے میدان میں بھی یہی ہوا۔ اور جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق بات آئی، لیکن میں نے بتایا کہ مشورہ کالعدم نہیں ہوا۔ اسی مشورے کے مطابق چونکہ مشورہ ہو چکا تھا تو فدیے کے مطابق اب عمل ہونا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم۔ اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو آپ سے یہ فدیہ لینا ہے اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا، اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن ان قیدیوں میں 2 حضرات ایسے تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھے، آپ کو عزیز تھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، انہوں نے مکہ کی زندگی میں آپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ قدم قدم پر یہ حضرات آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پر آپ کے معاون بنتے رہے۔ اس میں سے ایک نام آتا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص کا نام آتا ہے۔ ابو العاص یہ بھی قیدی بن کر آئے، ابو العاص قیدی بن کر آئے۔ اور جب یہ قیدی بن کر آئے تو یہ ابو العاص میں نے بتایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا حالہ، یہ ان کے بیٹے تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت خدیجہ نے اپنے بھانجے سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام کے داماد تھے ابو العاص۔ تو ابو العاص بھی قیدی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک ہار اپنی اس صاحبزادیت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کے موقع پر دیا ہوا تھا، اور وہ ان کے پاس وہ ہار تھا۔ اب جب یہ بات مکہ مکرمہ تک آئی تو حضرت زینب مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھی، وہ اس وقت تک ہجرت نہیں کر چکی تھی۔ تو جب ان تک بات آئی کہ فدیہ لے کر جو ہے وہ لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا وہ ہار اتارا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں دیا ہوا تھا، اور وہ ہار قاصد کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ میرے والد گرامی تک یہ ہار پہنچائیے اور اس ہار کو فدیہ لے کر میرے شوہر ابو العاص کو رہا کیا جائے۔ چنانچہ یہ قاصد آیا، اور قاصد جب مدینہ منورہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار لے کر حاضر ہوا، تو چونکہ حضور علیہ السلام کو اپنی اس زوجہ سے بڑی محبت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، آپ کی ساری اولاد بھی انہی سے تھی،
تو بڑی محبت تھی آپ کو۔ تو آپ نے جب اس ہار کو دیکھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے، آپ کو ان کی یاد آئی۔ اور صحابہ حضور کی منشا کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ بھی بڑے عجیب صحابہ تھے، آپ کی ایک ایک منشا کو یہ حضرات سمجھ جایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام اور ایمان کیسا امتحان لیتا ہے کہ قیدی بن کر داماد آیا اور ہار اپنی ہی اہلیہ کا آپ کی خدمت میں آیا، جو ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھیجا، اور اس ہار کو فدیہ لے کر ان کو رہا کیا جانا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام کیسے کیسے امتحانات سے آدمی کو گزارتا ہے۔ تو جب یہ ہار دیکھا اور حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے تو صحابہ سمجھ گئے، اور صحابہ جب سمجھے تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، چاہو تو یہ ہار رکھ لو اور ابو العاص کو رہا کیا جائے، اور چاہو تو ابو العاص اچھا آدمی ہے، مکہ کی زندگی میں انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو اور ہمیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، چاہو تو ہار بھی انہیں لوٹا دو اور انہیں ویسے ہی رہا کر دو۔ جو سارے صحابہ موجود تھے سب کے سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابو العاص کو بغیر ہار کے فدیے کے رہا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہار انہی کے ساتھ واپس چلا جائے۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو ابو العاص کو آپ نے بلوایا، اور بلوانے کے بعد ابو العاص سے کہا کہ اب جب تم جاؤ تو جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ میری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ کی طرف بھیجنا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ تو ابو العاص وہ ہار لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اپنے گھر آیا۔ تو اس زمانے میں مشرک اور کافر جیسے بھی تھے، لیکن عرب کے لوگ وعدوں کے پابند ہوا کرتے تھے، وعدوں کے، جو زبان دے دی تو زبان دے دی، اپنی بات کے پکے ہوا کرتے تھے۔ تو پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مکہ سے مدینے کے جانے کا انہوں نے انتظام کروایا، اور کنانہ ایک آدمی تھا، اس سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو لے جائیے مدینہ منورہ، آپ کو اتنا معاوضہ میں ادا کروں گا۔ اور جب یہ دن کے روشنی میں نکلنے لگے تو ابو سفیان آیا، اور ابو سفیان نے کہا کہ ہم کبھی دن کی روشنی میں محمد کی بیٹی کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ لوگ ہمیں طعنے دیں گے کہ دن کی روشنی میں یہاں سے چلے گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حبار ابن اسود نے اس وقت ایک تیر مارا، اور یہ سواری سے گری، یہ حمل کی حالت میں تھی، سواری سے گری اور نہایت زخمی ہوئی، اور ابو سفیان نے کہا رات کے اندھیرے میں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے تیر نہیں مارا، لیکن انہوں نے الفاظ سے اتنا ڈرایا، اتنا دمکایا کہ اس ڈرنے کی وجہ سے، ان الفاظ کی وجہ سے یہ گھبرا گئی اور ان کا حمل خود گر گیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ یہاں سے اس وقت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی اور مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ ابو العاص جو تھا یہ ایک تاجر تھا، اور یہ مکہ سے شام اور یمن کی طرف تجارت کا سامان لے کر جایا کرتا تھا۔ تو ابو العاص ایک دن اسی طرح تجارت کا سامان لے کر مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چونکہ یہ حربی کافر تھے یہ مکہ کے لوگ، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حربی کافروں کے جان مال پر حملہ ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو جس راستے پر یہ تجارت کا سامان لے کر جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پر حملہ کرتے۔ تو ایک دن ابو العاص ان کے نرغنے میں آیا اور حملہ کیا۔ تو ابو العاص آیا اور سارا سامان ان سے لیا گیا، اور ابو العاص بھاگتا ہوا قریب میں کہ کوئی بستی دیکھے تو بھاگتے بھاگتے دیکھا تو قریب میں مدینہ منورہ کی بستی تھی، اور مدینہ منورہ کی بستی میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے پوچھتے لوگوں سے کہا کہ مجھے زینب رضی اللہ عنہا کا گھر دکھلائیے۔ ظاہر وہ ان کی اہلیہ تھی تو ان کا گھر انہیں بتایا گیا۔ تو یہ اپنی بیوی کے گھر آئے اور ان سے کہا مجھے امان دیجیے، امان دیجیے۔
اور اگر مقامی کوئی بندہ کہتا بھائی فلاں کو میں نے امان دے دی تو پھر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کے امان میں آ جاتا تھا، پھر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ تو فجر کی نماز کا وقت جب آیا اور نماز کے لیے صفیں سیدھی ہونے لگی تو عورتوں کے مقام سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی اور عرض کیا کہ میں نے اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا، یہ رات کے وقت آئے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو صحابہ سے فرمایا جیسے یہ اعلان آپ لوگ سن رہے ہیں ابھی میں بھی ابھی سن رہا ہوں، آپ ایسی کوئی بات جو شیطان دل میں لائے آپ اس کی فوراً نفی کرتے تھے کہ کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ باپ بیٹی نے کوئی سازش کی ہو نعوذ باللہ، تو آپ فوراً آپ اس بات کو جو ہے وہ صاف کیا کرتے تھے کہ یہ اعلان جیسے آپ حضرات سن رہے ہیں یہ اعلان میں بھی سن رہا ہوں، یہ اعلان ابھی ہم نے سنا ہے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا آپ کے شوہر ہیں، آپ ان کا اکرام کیجئے، لیکن اب چونکہ حکم آ چکا ہے لہذا اب آپ ان کے قریب نہیں جا سکتی، باقی آپ ان کا اکرام کیجئے۔ اور اس وقت یہ حکم آیا تھا اور جو مال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لیا تھا تو آپ علیہ السلام نے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہی جملہ کہا چاہو تو یہ مال رکھ لے اور چاہو تو ابو العاص کو لوٹا دیا جائے، یہ آپ لوگوں کی ثوابدید پر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم یہ مال انہیں دینا چاہتے ہیں۔ جب مال انہیں دیا جانے لگا تو کسی نے ان سے کہا ابو العاص ابھی تو مسلمان ہو جاؤ، ابھی تو مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن اس موقع پر مسلمان نہیں ہوں گا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ کہیں اپنے مال کی لالچ میں آ کر مسلمان ہوا ہے، میں اس موقع پہ نہیں ہوں گا، میں دوسرے موقع پہ مسلمان ہوں گا۔ یہ مال لے کر مکہ مکرمہ آئے اور سب لوگوں سے کہا جن کا مال تھا بھئی اپنا مال آ کر مجھ سے لیا جائے، سب کو ان کا مال لوٹا دیا اور پھر اعلان کیا کسی اور کا مال تو مجھ پہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں اب آپ پہ کسی کا مال نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ اب میری بات سنو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ پھر ایمان لا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں دوسرا نام آتا ہے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے سب سے بڑے بے تکلف دوست تھے، اور آپ کے ایسے دوست تھے کہ جب یہ انصار مدینہ بیعت عقبہ اولیٰ میں جب یہ منی کی طرف آئے تھے اور پھر دوسری بیعت میں آپ کو لے جانے کے لیے آئے تھے تو آپ کے ساتھ اس بیعت میں یہ بھی شریک ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے لیکن آپ نے ان لوگوں سے اس وقت کہا کہ دیکھو ابھی سے صحیح فیصلہ کرنا کہ اگر آپ حضرات نے ان کو لے جانا ہے تو پھر ان کے جان مال کی حفاظت بھی آپ حضرات نے کرنی ہے، اور ان کو لے جانا ہے تو اسلام جب آپ حضرات نے قبول کر لیا تو بڑے کھٹن حالات آئیں گے، اور آپ حضرات سب اس بات پر حلف کھائے کہ آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت آپ نے تمام حضرات سے حلف لیا تھا۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قیدیوں میں تھے تو ان کو کسنے والوں نے ذرا زیادہ زور سے کسا، اور رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب یہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کے کراہنے کی آواز آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات پوری رات نیند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان کے کراہنے کی ان کی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور پھر ایک صحابی گئے اور انہیں اس رسے کو ہلکا کر دیا، نرم کر دیا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ ان کی تکلیف کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب جب یہ قیدی بن کر آئے تو انصار مدینہ
آپ بڑے حیران ہوں گے انصار مدینہ کتنے اللہ نے ان کو سمجھ عطا کی تھی کہ عبد المطلب عبد العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دادی تھی، جو عبد المطلب کی اہلیہ تھی، یہ مدینہ منورہ سے تھی، مدینہ منورہ سے۔ آپ حضرات کو شروع میں نے بتایا تھا کہ ہاشم آیا مدینہ منورہ اور وہاں انہوں نے شادی کی، یہ بات آپ حضرات کو بتائی تھی، اور شادی کرنے کے بعد پھر یہ آئے، پھر ان کا انتقال ہوا اور وہاں پر ان کا ایک بیٹا ہوا جن کا نام عبد المطلب رکھا۔ تو ان کی دادی مدینہ منورہ سے تھی۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ عباس ہمارے بھانجے لگتے ہیں تو ہم ان کو ویسے ہی چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے بھانجے لگتے ہیں، ہم ان کو ویسے ہی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہیں ویسے نہیں چھوڑا جائے گا، ان سے فدیہ لیا جائے گا۔ جب فدیے کی بات آئی تو انہوں نے کہا میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جو فضل کے پاس تم مال چھوڑ کے آئے ہو اپنی اہلیہ کے پاس، اس مال کے بارے میں بتلاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ جو بات تھی فضل کی، یہ قسم بخدا یہ میرے اور فضل کے درمیان تھی، کسی کو علم نہیں تھا، اور یقیناً آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے بتا دیا آپ سچے رسول ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہاں پر یہ مسلمان ہوئے، یہاں پر یہ مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ لیا گیا، اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ یہ فرماتے ہیں میں نے 100 اوقیہ اپنے فدیے میں دیا، اور میں اللہ پر یہ یقین رکھتا ہوں، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کا بدل اتنا عطا کیا کہ میرے کاروبار کو، تجارت کو سنبھالنے والے 100 غلام ہوا کرتے تھے، 100 غلام کہ وہ میرے کاروبار کو سنبھالا کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر ہی جو اللہ نے فرمایا کہ جو فدیہ تم دے رہے ہو اس فدیے کا ہم تمہیں بدل عطا کریں گے، تو اللہ نے مجھے اس دنیا میں اس کا بدل عطا کیا کہ 100 غلام میرے تجارت کو، میرے کاموں کو وہ سنبھالا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان کو بھی رہا کر دیا۔ یاد رکھیے اللہ نے جہاد کے اندر عزتیں رکھی ہے، اور مسلمانوں کو جب بھی غلبہ ہوا عزتیں ملی وہ جہاد کے ذریعے ملی۔ آپ غزوہ بدر سے اندازہ لگائیے کہ جب یہ حضرات مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے اور ہجرت کے وقت بیسر و سامانی کے عالم میں تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ تمہیں غالب کروں گا، تمہیں غالب کیا جائے گا، یہ حضرات اس وقت کن سوچوں میں ہوں گے؟ لیکن جب یہ بدر کے معرکے میں ان حضرات نے دیکھا کہ اللہ کی مدد واقعی ہمارے ساتھ تھی، اور اللہ نے ہم سب کو غالب کر دیا، اور ان سب کو اللہ نے آج مغلوب کر دیا، تو اللہ نے عزت رکھی، جہاد کی بنیاد پہ رکھی، جہاد کی بنیاد پہ۔ آج اسلام کی تشریح کو مٹایا جاتا ہے، ظاہر اسلام کے ان کلمات کو تو نہیں مٹایا جا سکتا جو اللہ نے حدیث میں، جو قرآن میں جہاد کا ذکر کیا، وہ تو نہیں مٹ سکتے، لیکن ایسا انگریز اور مغربی جو طبقہ ہے وہ ان کی تشریح کو اپنے مطلب کے اندر لیتا ہے۔ آپ نے مرزا غلام قادیانی کا سنا کہ اس نے اسلام کے اپنی تشریح اپنے ذہن سے کرنے کی کوشش کی، اور انگریزوں نے اس کو اچھالا، اور اس کے بعد بہت سارے آتے گئے، یہ حضرات اس تشریح کو اپنے الفاظ سے، اپنے معنی سے، اپنے ذہن سے بتاتے ہیں کہ نہیں اسلام کی یہ تشریح نہیں ہے، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو اس کی اصل تشریح، اصل روح ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ اگر اس کی اصل روح، اصل تشریح بیان کی جائے تو اسلام، اہل اسلام اور مسلمانوں کو اللہ نے اسی کی وجہ سے عزتیں دینی ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلندی اور مقام عطا کرنا ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ایسے فتنے، نئے انگنت فتنے وقتاً فوقتاً نمودار ہوتے رہتے ہیں، اور میڈیا اور ایسے عوامل ان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں
تو آپ حضرات جب کوئی ایسی بات سنیں تو پہلے علماء سے پوچھ لیا کریں۔ آج جہاد کا نام بدل دیا گیا، جہاد کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دہشت گردی ہے۔ خود وہ جو بھی کرے وہ دہشت گردی نہیں، مسلمان اگر حق کے کلمے کے لیے بلند ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ دہشت گردی ہے۔ اور ایسا میڈیا کے اندر اس کو لایا گیا، ایسا لایا گیا کہ مسلمانوں کے دماغ بھی اس کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ انگریزوں کی اور یہ اہل باطل کی سب سے بڑی سازش ہے کہ اسلام کی اس اصل تشریح کو مٹایا جاتا ہے اور اس کا دوسرا رنگ دے کر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے قرآن میں جو لکھا ہے، آپ کے احادیث میں جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور اگر یہ کرو گے تو اس سے یہ نکلتا ہے، اس کا اصل مطلب یہ نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان کی ان باتوں پر جو ہے وہ کان نہ دھریں۔ یہ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ہمارے لیے ہماری مشعل راہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے اور اہل صحابہ کی زندگی ہے کہ ان کی زندگیوں سے ہم نے آگے سبق سیکھنا ہے، ان کی زندگیوں کو ہم نے پڑھنا ہے کہ ان حضرات کو اللہ نے عزتیں کیسے عطا کی، وہ 313,000 پر کیسے غالب ہوئے، وہ 1000 3000 پر کیسے غالب ہوئے، وہ 10,000 20,000 پر کیسے غالب ہوئے، وہ 30,000 1 لاکھ پر کیسے غالب ہوئے، وہ 60,000 3 لاکھ پر کیسے غالب ہوئے۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ صرف اور صرف جہاد تھا۔ ان حضرات نے جہاد کو اپنے اندر رچا بس لیا تھا اور اس پر عمل کرتے تھے اور اللہ ان کو عزت عطا کرتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک قوم جہاد مسلسل کرتی رہے گی، اور اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا، بحیثیت قوم چھوڑ دیا، تو بحیثیت قوم اللہ تم پر ذلتوں کو ڈالے گا۔ بحیثیت امت چھوڑ دیا، بحیثیت امت تم پر ذلتیں مسلط ہو جائیں گی۔ لیکن جہاد ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو تا قیامت اس جہاد کو کرتی رہے گی اور اس حق کے کلمے کو بلند کرتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ
إلا الله 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 لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا سنا گے مدینہ کرم ہی کرم ہے یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے تجھے واسطہ پیارے نبی کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا جسے تو نے چاہا میں ان پر فدا ہوں جسے تو نے چاہا میں ان پر فدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں میں تیرے محمد
کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ اللهم لك الحمد كما تعلو، وصل على محمد كما تعلو، وافعل بنا ما تعلو، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہماری ماں بہنوں کو ازواج مطہرات صحابیات کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، ہم سب کے جو جائز حاجتیں پریشانیاں ہیں انہیں حل فرما، رزق کی کاروبار کی پریشانی ہے انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے حل فرما، اولادیں نہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما، اولادیں نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کے آنٹوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد نرینہ نہیں نیک اولاد نرینہ عطا فرما، گھروں میں رشتوں کے لیے پریشانیاں ہیں، ماں بہنیں اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے بچوں کے لیے پریشان ہیں، الہ العالمین انہیں اچھے اور نیک جوڑ نصیب فرما، جن گھروں میں رشتے ہو چکی ہیں ناچاقیاں ہیں ان گھروں میں اپنی دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولادوں میں ہماری عمروں میں ہماری صحت میں برکتیں عطا فرما، ہمیں ذلت سے قلت سے علت سے محفوظ فرما، اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، آزمائشوں میں صبر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا، آپس میں اتحاد اور اتفاق میں نصیب فرما، اس ملک کو استحکام نصیب فرما، یا رہنے والوں کی یا مساجد کی مدارس کی دینی مراکز کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری اپنے گھر کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔